دوستو آج کے اس ٹیوٹوریل میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ کسی بھی شخص سے شہد خریدتے ہوئے اس کی ہمیں کیسے پہچان ہوگی کہ کیا وہ اصل شہد ہے یا اس میں کسی قسم کی ملاوٹ ہے۔ آج کل جو ہمیں بازار میں شہد ملتا ہے یا بازار میں لوگ شہد بیچ رہے ہوتے ہیں، اب وہ شہد لے کے پھر رہے ہوتے ہیں بیچنے کے لیے، تو اکثر انہوں نے اس میں مختلف قسم کی ملاوٹ کی ہوتی ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے اس ٹیوٹوریل میں کہ اس شہد میں ان لوگوں نے کون سی ملاوٹ کی ہوتی ہے، اس کو ہم لوگ کیسے پہچان سکتے ہیں اور یہ کیسے پہچان سکتے ہیں کہ وہ اصل شہد کون سا ہے۔ تو دوستو آج کل بازاروں میں جیلی اور 2 نمبر شہد کی فروخت دھڑلے سے جاری ہے، کیونکہ ہمارے لوگوں کی اکثریت شہد کی اصلی یا نقلی ہونے کی پہچان ہی نہیں رکھتی۔ تو یہاں ہم آج آپ کو خالص شہد کی پہچان کے چند طریقے بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلا جو طریقہ ہے شہد کو پہچاننے کا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے شہد کی بوتل پر لگے لیبل کو چیک کریں جس پہ اجزائے ترکیبی درج ہوں۔ شہد بنانے والی کمپنی کی طرف سے ایمانداری کے ساتھ اجزائے ترکیبی کا اندراج قانونی اور اخلاقی طور پر لازم ہے۔ ان اجزاء میں اگر ایسے مادے جو تیل میں اس لیے ملا جاتے ہیں کہ اس میں کوئی غیر معمولی خصوصیت پیدا ہو جائے نہ ہو تو بے فکر ہو کر یہ شہد خرید لیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک گلاس میں پانی لے کر شہد سے بھرا چمچ اس میں ڈال دیں۔ اگر شہد خالص ہوا تو یہ پانی میں حل نہیں ہوگا، اگر خالص نہ ہوا تو حل ہو جائے گا، کیونکہ مارکیٹ میں ملنے والے اکثر شہد گڑ سے بنائے جا رہے ہیں۔ دوستو یہ سب سے آسان اور سب سے عمدہ طریقہ ہے شہد کی پہچان کا۔ اگر آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے، وہ شہد بیچ رہا ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں یہ شہد بیچنا چاہتا ہوں، یا آپ کسی شہد والے کو دیکھتے ہیں تو اسے روک کے اس سے شہد خریدنے کی خواہش کرتے ہیں، تو دوستو اس سے آپ لوگ صرف یہ ریکویسٹ کریں کہ 1 چمچ اس سے شہد لیں اور اس کو اس طریقے کے مطابق پانی میں ڈالیں۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں نے کیا یہ ہوتا ہے کہ گڑ کو اگر اس پانی میں حل کر دیا جائے تو جو اس کا ایک رنگ بنتا ہے، اس کا جو کلر بنتا ہے وہ بھی تقریباً شہد سے ملتا جلتا ہی ہے۔ تو ان لوگوں نے کچھ اس میں شہد ڈالا ہوتا ہے اور کچھ اس میں ان لوگوں نے گڑ کا شیرہ بنا کے اس میں ڈال دیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے چونکہ گڑ بھی میٹھا ہوتا ہے تو وہ پتہ نہیں چلتا کہ اس میں ملاوٹ ہے یا یہ جینون ہے۔ تو آسان سا سولوشن یہی ہے کہ 1 چمچ اس میں شہد لیں اور اس کو پانی میں ڈال دیں۔ اگر وہ شہد پانی میں حل ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے گڑ کا شیرہ بنایا ہوا تھا، وہ اصل شہد نہیں ہے، آپ لوگ اس کو انکار کر دیں۔ اور اگر جیسے آپ نے وہ 1 چمچ اس میں شہد ڈالا تھا، اگر وہ ویسے کا ویسے ہی اس پانی کے اندر بھی موجود ہے، حل نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شہد جینون ہے۔ اس میں جتنی ملاوٹ ہوگی اس شہد کا اتنا حصہ پانی میں مکس ہو جائے گا اور باقی جو ہے ویسے پانی میں پڑا رہے گا جب تک آپ اس کو شیک نہیں کریں گے، آپ اس کو ہلائیں گے نہیں چمچ کے ساتھ۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس طریقے کے ذریعے شہد کی جانچ کے لیے آپ کو 1 عدد لائٹر اور موم بتی درکار ہے۔ موم بتی میں موجود کاٹن کی بتی کو شہد میں بھگو کر ایک بار جھٹک دیں اور بعد ازاں لائٹر سے اسے آگ لگانے کی کوشش کریں۔ اگر اس بتی میں آگ لگ گئی تو سمجھ لیں کہ یہ خالص شہد ہے۔ اس کے علاوہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ شہد کے چند قطرے جذب کرنے والے کاغذ پر ٹپکا دیں۔ اگر یہ کاغذ قطروں کو جذب کر گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شہد خالص نہیں ہے۔ دوسری چیز کو دیکھیے، یہ بھی ایک آسان اور فوری طور پر اویلیبل چیزوں کے ذریعے سے آپ لوگ اس کو چیک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے کہ شہد کے چند قطرے جذب کرنے والے کاغذ پر، ایسا کاغذ جو پانی کو جذب کرتا ہو، ایسے کاغذ آپ لوگوں کو آرام سے آس پاس سے مل جاتے ہیں، جو نرم سے کاغذ ہوتے ہیں، مطلب جو پانی کو جذب کر جاتے ہیں۔ شہد کے چند قطرے جذب کرنے والے کاغذ پر ٹپکا دیں۔ اگر یہ کاغذ قطروں کو جذب کر گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں پانی ملا ہوا ہے، گڑ کا شیرہ ملا ہوا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ملی ہوئی ہے جو شہد کو 2 نمبر بنانے کے لیے انہوں نے استعمال کی ہے، تو یہ شہد خالص نہیں ہوگا۔ اگر وہ جو شیرہ آپ نے جو قطرے اس کے کاغذ کے اوپر اگر آپ لوگوں نے رکھے ہیں، اگر وہ ویسے کا ویسے ہی پڑا رہ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شہد خالص ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایک یہ آپشن بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس جذب کرنے والا کاغذ نہیں ہے تو اس کے لیے آپ لوگ سفید کپڑا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کپڑے پر شہد کے چند قطرے گرا کر تھوڑی دیر انہیں
थोड़ी देर इन्हें धो लें। अगर तो कपड़े पर दबे का निशान रह जाता है तो इसका मतलब है कि शहद खालिस नहीं है। ये भी सबसे आसान और फौरी तौर पर किया जाने वाला अमल है। अगर आप लोग के पास कागज नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है, तो सफेद कपड़ा तो हर जगह पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोगों ने उस सफेद कपड़े के ऊपर शहद के चंद कतरे डालने हैं और थोड़ी देर के बाद आप लोग उस कपड़े को धो लें। अगर कपड़े के ऊपर दाग रह जाता है तो इसका मतलब है शहद खालिस नहीं है, बल्कि उसमें किसी न किसी चीज की मिलावट है। पहचानने का वो ये है कि सबसे पहले शहद की बोतल पर लगे लेबल को चेक करें जिस पे अजायद तरकीबी दर्ज हों। शहद बनाने वाली कंपनी की तरफ से ईमानदारी के साथ अजायद तरकीबी का इंदराज कानूनी और अखलाकी तौर पर लाजिम है। इन अज्जा में अगर ऐसे मादे जो तेल में इसलिए मिला जाते हैं कि इसमें कोई गैर मामूली खसूसियत पैदा हो जाए ना हो तो बेफिक्र होकर ये शहद खरीद लें। दूसरा तरीका यह है कि एक गिलास में पानी लेकर शहद से भरा चम्मच इसमें डाल दें। अगर शहद खालिस हुआ तो ये पानी में हल नहीं होगा, अगर खालिस ना हुआ तो हल हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में मिलने वाले अक्सर शहद गुड़ से बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, ये सबसे आसान और सबसे उम्दा तरीका है शहद की पहचान का। अगर आपके पास कोई शख्स आता है, वो शहद बेच रहा होता है, तो ये कहता है कि मैं ये शहद बेचना चाहता हूँ, या आप किसी शहद वाले को देखते हैं तो उसे रोक के। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी शख्स से शहद खरीदते हुए उसकी हमें कैसे पहचान होगी कि क्या वो असल शहद है या उसमें किसी किस्म की मिलावट है। आजकल जो हमें बाजार में शहद मिलता है या बाजार में लोग शहद बेच रहे होते हैं, अब वो शहद लेके चालन फेरे होते हैं बेचने के लिए, तो अक्सर उन्होंने उसमें मुख्तलिफ किस्म की मिलावट की होती है। आज हम ये देखेंगे इस ट्यूटोरियल में कि उस शहद में उन लोगों ने कौन सी मिलावट की होती है, उसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं और ये कैसे पहचान सकते हैं कि असल शहद कौन सा है। तो दोस्तों, आजकल बाजारों में जेली और 2 नंबर शहद की फरोख्त धड़ल्ले से जारी है, क्योंकि हमारे लोगों की अक्सरियत शहद की असली या नकली होने की पहचान ही नहीं रखती। तो यहाँ हम आज आपको खालिस शहद की पहचान के चंद तरीके बता देते हैं। सबसे पहला जो तरीका है, शहद को ही उस पानी के अंदर भी मौजूद है, हल नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि वो शहद जेन्युइन है। उसमें जितनी मिलावट होगी उस शहद का उतना हिस्सा पानी में मिक्स हो जाएगा और बाकी जो है वैसे पानी में पड़ा रहेगा जब तक आप उसको शेक नहीं करेंगे, आप उसको हिलाएंगे नहीं चम्मच के साथ। तीसरा तरीका ये है कि इस तरीके के जरिए शहद की जांच के लिए आपको एक अदद लाइटर और मोमबत्ती दरकार है। मोमबत्ती में मौजूद कॉटन की बत्ती को शहद में भिगोकर एक बार झटक दें और बाद अज़ां लाइटर से इसे आग लगाने की कोशिश करें। अगर इस बत्ती में आग लग गई तो समझ लें कि ये खालिस शहद है। इसके अलावा एक तरीका ये भी है कि शहद के चंद कतरे जज़ब करने वाले कागज पर टपका दें। अगर ये कागज कतरों को जज़ब कर गया तो इसका मतलब है कि ये शहद खालिस नहीं है। दूसरी चीज को देखिए, ये भी एक आसान और फौरी तौर पर अवेलेबल चीजों के जरिए से आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्या करना है आप लोगों ने कि शहद के चंद कतरे जज़ब करने वाले कागज पर, ऐसा कागज जो पानी को जज़ब करता हो, ऐसे कागज आप लोगों को आराम से आसपास से मिल जाते हैं। जो नरम से कागज होते हैं, मतलब जो पानी को जज़ब कर जाते हैं, शहद के चंद कतरे जज़ब करने वाले कागज पर टपका दे। अगर ये कागज कतरों को जज़ब कर गया तो इसका मतलब है कि इसमें पानी मिला हुआ है, इसमें गुड़ का शीरा मिला हुआ है या कोई भी ऐसी चीज मिली हुई है जो शहद को 2 नंबर बनाने के लिए उन्होंने इस्तेमाल की है, तो ये शहद खालिस नहीं होगा। अगर वो जो शीरा आपने, जो कतरे उसके कागज के ऊपर अगर आप लोगों ने रखे हैं, अगर वो वैसे का वैसे ही पड़ा रह जाता है तो इसका मतलब है कि वो शहद खालिस है। इसके अलावा अगर एक ये ऑप्शन भी है कि अगर आपके पास जज़ब करने वाले कागज नहीं है तो इसके लिए आप लोग सफेद कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कपड़े पर शहद के चंद कतरे गिराकर थोड़ी देर इन्हें धोते शहद खरीदने की ख्वाहिश करते हैं
تو دوستو اس سے آپ لوگ صرف یہ ریکویسٹ کریں کہ 1 چمچ اس سے شہد لیں اور اس کو اس طریقے کے مطابق پانی میں ڈالیں. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں نے کیا یہ ہوتا ہے کہ گڑ کو اگر اس پانی میں حل کر دیا جائے تو جو اس کا ایک رنگ بنتا ہے، اس کا جو کلر بنتا ہے وہ بھی تقریباً شہد سے ملتا جلتا ہی ہے. تو ان لوگوں نے کچھ اس میں شہد ڈالا ہوتا ہے اور کچھ اس میں ان لوگوں نے گڑ کا شیرہ بنا کے اس میں ڈال دیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کیونکہ گڑ بھی میٹھا ہوتا ہے تو وہ پتہ نہیں چلتا کہ اس میں ملاوٹ ہے یا یہ جینون ہے. تو آسان سا سولوشن یہی ہے کہ 1 چمچ اس میں شہد لیں اور اس کو پانی میں ڈال دیں. اگر وہ شہد پانی میں حل ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے گڑ کا شیرہ بنایا ہوا تھا، وہ اصل شہد نہیں ہے. آپ لوگ اس کو انکار کر دیں. اور اگر جیسے آپ نے وہ 1 چمچ اس میں شہد ڈالا تھا، اگر وہ ویسے کا ویسے